بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچر میں ہم اکنامکس ٹرانزیکشن سے متعلق علم الفقہ میں جو اہم کوشچنز ہیں، جو کامن کوشچنز ہیں، جو بڑے بڑے، وہ ہم نے بات شروع کی تھی، جس میں پچھلے لیکچر میں ہم نے پیپر کرنسی، کاپی رائٹس، انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس اور پھر ربا النسیہ اور ربا الفضل، اس کے ڈفرنس کی بات ہمارے پچھلے لیکچر میں تفصیل سے ہوئی تھی۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے خیار مجلس کیا ہے، اور پھر ایگریکلچر سے متعلق کیا چیز درست ہے اور کون سی غلط ہے۔ پھر حق شفا، یہ کیا درست ہے کہ نہیں ہے۔ بیعینہ، یہ کیا ہے، یہ بھی ایک ایگریکلچر ٹرانزیکشن ہی کی ایک شکل ہے، تو بھی یہ کیا درست ہے کہ نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح جانوروں کے ذریعے ایک جنسی تعلق کے لیے اس پہ وہ کرایہ جو لیتے ہیں، سانڈ کے کا کرایہ جو ہے، تو یہ کیا درست ہے کہ نہیں ہے۔ اور پھر ہیلہ شرعی کا ایک یہ خاص فقہ کی ایک ٹرانزیکشن، ایک خاص ٹائپ کے ایک یہ بات ہے، تو یہ کیا درست ہے کہ نہیں ہے۔ ایک بار پھر یاد کرا دوں کہ پلیز بھائی تعصب اور اپنے فائدے کے لیے بالکل سب چیزیں چھوڑ دیجیے اور صرف قرآن اور سنت ہی کی سٹڈی کریں، اور اس میں جو چیز سمجھ میں آئے وہ درست ہے۔ اگر وہاں پہ نہیں ہے تو پھر اسکالرس نے جو کچھ بھی اس میں کام کیا ہے تو اس کی تفصیل سے آپ پڑھ لیجئے، ان کی دلیل کو پڑھ لیجئے، اور پھر ڈیسیژن آپ نے لینا۔ تو پچھلے لیکچر میں تو ہم نے بہت ڈیٹیل سے پیپر کرنسی، پھر آپ کے یہ پرائز بانڈز اور یہ کاپی رائٹس، اس کی بات تو ہو گئی نا، ربا النسیہ اور ربا الفضل کی بات بھی ہو گئی تھی۔ تو آج ہم خیار مجلس کی موجودہ دور میں کیا صورتحال ہو سکتی ہے، یہ سوال ہے۔ اب خیار مجلس فقہ کے اندر یہ کئی بکس میں آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ٹرمینالوجی کا اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ کینسلیبل ایٹ پلیس آف ایگریمنٹ، یعنی آپ کسی کے ساتھ کچھ ایگریمنٹ کر رہے ہیں تو کرتے کرتے پھر کتنی آپ کو لمٹ ہے، کس ٹائم پہ ہے کہ آپ فوراً اس ایگریمنٹ کو کینسل کر سکیں، یہ بات ہے۔ تو اب لیٹ سپوز کہ آپ ایک یہ کوئی ٹرانزیکشن آپ کرنے لگے، آپ مثلاً آپ کسی دکان پہ گئے، آپ کچھ پرچیز کرنے لگے ہیں، تو کون سا ٹائم ہے کہ جناب اب آپ ابھی بھی اسے سیل کو یا پرچیز کو کینسل کر سکتے ہیں، یہ سوال ہے۔ یا ایون دکاندار جو ہے وہ بھی کبھی کینسل کر سکتا ہے، تو وہ کون سا ٹائم لمٹ ہے، یہ ٹائم لمٹ کی اصل بات ہے۔ تو اس کے لیے احادیث سے ہی ہم سٹڈی کرتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرید و فروخت کرنے والوں میں ہر ایک کو اپنے ساتھی پر اختیار ہے، جب تک وہ الگ نہ ہو، یعنی جب تک وہ اکٹھے ایک جگہ پہ ہیں تو بھئی اس وقت تک تو وہ کینسل کر سکتے ہیں، لیکن الگ چلے گئے تو پھر کینسل نہیں۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جب دو شخص ٹرانزیکشن کریں تو ہر ایک کو اس وقت تک اختیار ہے جب تک وہ جدا نہ ہو، یعنی اکٹھے ہوں یا ایک دوسرے کو کینسل کرنے کا اختیار نہ دے دیں۔ یعنی جب تک آپ اکٹھے ہیں تو وہاں پہ تو آپ کینسل کر سکتے ہیں، لیکن اب آپ کا ایگریمنٹ ہو گیا، سائن وائن ہو گیا، سب معاملہ ہو گیا، اب آپ چلے گئے وہاں سے اس جگہ سے، تو پھر نہیں، پھر آپ کینسل۔ اس کی ٹرانزیکشن یہ اسپیشلی اس قسم کا ایشو آپ کو کچھ کریڈٹ سیل پہ ہی آتا ہے نا، یعنی معاہدے کی ضرورت تو تبھی ہوتی ہے، ورنہ کیش اگر کوئی پرچیز کر رہے ہیں تو پھر تو جب تک آپ وہاں پہ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے جناب، اس میں آپ نے وہ پکڑ لی ہاتھ میں، ہاں جی یہ میں پرچیز کرنے لگا ہوں، اگلا جناب مانے آپ کیش دے دیں، آپ پھر چلے گئے، بات ختم، کینسل ہو جاتی، پھر تو معاملہ ختم نا۔ تو لیکن کریڈٹ میں یہ زیادہ ایشو آتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے گاڑی خریدی ہے، خرید کے آپ لے کے چلے گئے، اور اب ایگریمنٹ ہوا ہے کہ جناب اس ٹائم تک آپ نے ٹرانزیکشنز لینی ہے، اور تب آپ کے نام پہ وہ گاڑی آ جائے گی۔ اس میں ہی زیادہ اس طرح کے ایشو آتے ہیں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جناب جب تک آپ اکٹھے ہوں تو وہاں تک آپ کا ٹائم ہے، آپ کینسل کر سکتے ہیں ورنہ نہیں۔ تو اب پھر آپ کے ذہن میں اور سوالات پیدا ہوں گے نا اس میں، وہ ذرا سوچیے آپ کے ذہن میں کیا سوال آ رہے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ دور جدید میں تمام معاہدات وہ تو ڈاکومنٹ میں سائن کر لیتے ہیں آپ، اور سائن کرنے کے بعد مجلس ختم ہوتی ہے۔ مجلس وہی ہے کہ جہاں پہ آپ دونوں اکٹھے بیٹھے ہیں، اب آپ چلے گئے ہیں تو بھی اب یہ نہیں کہ کوئی ایک بندہ اس کو کینسل کرے۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ بھی اگر آپ کو کوئی پرابلم آ گئی تو اب آپ کینسل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ صرف اگلے دوسرے سے صرف معذرت کر سکتے ہیں، ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی ذرا پلیز اس ایگریمنٹ کو پلیز ذرا کینسل کر لیں، تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی عرض نہیں ہے نا کہ اگر آپ، یہ وہی بات ہے کہ جیسے گاڑی آپ نے لی، ابھی آپ لے کر گئے لیکن آپ کو کچھ مسئلہ آ گیا، کچھ پرابلم آ گئی، آپ کو ٹرانزیکشن یا اس گاڑی کے اندر کچھ آپ کو کوئی پرابلم نظر آئی، تو اب آپ گئے اس سے، ابھی آپ سائن تو کر چکے ہوئے، اب آپ جا کے کہتے ہیں بھائی سوری اس میں یہ مسئلہ ہے میں اس لیے نہیں لے پا رہا، تو پلیز بھائی آپ یہ ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں اس میں۔ جب تک خریدنے والا مالک اس چیز پر قبضہ نہ کر سکے تو اس وقت تک وہ سیل نہیں کر سکتا۔ یعنی قدیم زمانے میں صرف معاہدے کے ساتھ ہی خریدنے والا اگلوں کو بیچ دیتے تھے، تو اس سے فقہا نے پھر یہ غیر قانونی بنا دیا تھا کہ بھی اس سے بہت سے اختلافات اور لڑائیاں ہوتی تھی۔ یہ اسپیشل کیش ٹرانزیکشنز میں بھی ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جناب، اس نے کیا کیا کہ جناب دکان پہ گیا، بات کی، ہاں جی وہ تم سے جناب یہ چاول لینے، وہ لیا جناب اس سے، اور لے کے ابھی اٹھایا نہیں، پکڑا نہیں، پکڑے بغیر جناب اس کو ایک اور آدمی دوسرا مل گیا جو مہنگے پہ خریدنے کو تیار ہے، چلو جی اگلے نے بیچ دیا۔ لیکن اب وہ جو اندر جو دکاندار تھا تو اس کو تو دکھ ہوگا نا کہ یار مجھ سے مثال کے طور پر ابھی یہ مجھ سے کوئی 100 روپیز کلو کا ابھی یہ طے کر رہا تھا، ہو رہا تھا، بات ہوئی تھی، اور اب یہ 200 روپے کلو کی بیچ رہا، تو یہ اس قسم کا تھا۔ تو اس لیے فقہا نے اس میں یہ کام کیا، بھی اس میں آپس میں اختلافات ہوں گے، لڑائی جھگڑے ہوں گے، تو اس لیے کرو ہی نہ یہ سلسلہ، جو کرنا ہے تو اٹھاؤ اس چیز کو، لو، لے کے جاؤ گھر اپنے، پھر جا کے بے شک بیچو، جو کرنا کرو۔ نامعلوم اشیاء کا مستقبل میں سیل کا معاہدہ نہیں کیا جائے، یعنی اس کو غرض کہتے ہیں، انسرٹینٹی جس میں ہو وہ نہ ہو۔ اس کی ایک ایگزامپل آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جسٹ لائک کہ یہ آج کل ہوتا ہے کہ آپ جیسے ابھی گاڑی بنی نہیں اور آپ نے ہونڈا کمپنی سے یا لیٹ سپوز آپ نے ٹویوٹا کمپنی سے یا سوزوکی سے، جس سے بھی آپ کا ابھی آپ نے ایگریمنٹ کیا، اگلے نے تو ابھی وہ گاڑی بنانی ہے، بنا کے آپ کو کئی مہینے بعد دینی ہے انہوں نے، تو اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ جناب یہ پھر معاہدہ ہی نہیں ہونا چاہیے ایسا، کیونکہ وہ چیز کا پتہ نہیں نہ ہو سکتا کہ جب وہ اس کی پروڈکشن وہ کریں تو اس پروڈکشن میں کوئی پرابلم آ جائے، کوئی غلطی آ جائے، کوئی ایرر آ جائے، یا کچھ اس میں پارٹس میں کوئی مسئلہ ہو، اس طرح کا ہو سکتا ہے نا۔ اچھا لیکن اس طرح کے معاہدے آپ کرتے ہوتے اپنی گھر کے لیے، اپنی بلڈنگ کے لیے آپ یہ معاہدہ کرتے ہوتے، ہاں جی آپ یہ پوری بلڈنگ بنا دیں، تو بناتے ہیں، لیکن جب وہ بن جاتی ہے تو پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ یار اس میں اس چیز کی کمی ہے، اس کی کمی ہے، یہ مسئلہ آتا ہے نا، تو وہی بات ہے کہ اختلاف اور لڑائیاں ہو سکتی ہیں اس میں۔ تو اس لیے فقہا نے اس میں، کئی فقہا نے اپنے ٹائم کے لحاظ سے انہوں نے روکا اس کو کہ یہ نہ کریں۔ اچھا ایک اور ٹائپ کی ٹرانزیکشن سے مال متقوم یعنی ویلیویبل ہو تو تبھی معاہدہ ہو سکتا ہے، جس چیز کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے تو پھر کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے فقہا نے مثالیں دی ہیں جیسے شراب، خنزیر، مردار، بھی اس میں کوئی ٹرانزیکشن، کوئی معاہدہ کچھ نہیں ہو سکتا اس میں۔ اگر معاہدے میں کینسل کرنے کی شرط بھی ہے تو آپ کر سکتے ہیں، اگر کر بیٹھے ہیں آپ غلطی سے معاہدہ تو کینسل بھی کر سکتے ہیں، ایک پارٹی کینسل کر سکتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک چیز جس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، یہ جیسے مثال کے طور پر دیکھنے کے بالکل ٹوٹے ہوئے کچھ کھلونے، تو اس کو آپ معاہدہ اگر کر بیٹھے غلطی سے تو آپ کر سکتے ہیں کینسل۔ تو یہ اب
پہلے زمانے میں جیسے انہوں نے فقہا نے مثالیں دی ہیں کہ شراب تو چونکہ دین میں حرام ہے تو اس لیے اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، زیرو ویلیو ہے، اس کی کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح خنزیر ہے یا مردار جانور کی لاش ہے تو اس کی کوئی ٹرانزیکشن کی کوئی حیثیت ہی نہیں، تو انہوں نے اس پہ یہ فقہا نے یہ بات کی ہے۔ اچھا، اب آئیے ہم قرآن اور حدیث میں آ کے اب دیکھتے ہیں کہ اس میں حکم اصل میں کیا۔ قرآن مجید میں اصل حکم تو وہی ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سورۃ النساء کی آیت میں ہمیں اصل اصول بتا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اہل ایمان ایک دوسرے کا فنڈ آپس میں باطل طریقوں سے نہ کھائیے گا، سوائے اس کے کہ آپ باہمی آزادی رضامندی کے ساتھ کوئی بزنس ہو جس سے کوئی مال حاصل ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن ایک دوسرے کو ہرگز قتل نہ کیجیے گا۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر بڑا مہربان ہے، یعنی کسی پہ کوئی پریشر، کوئی کسی پہ وہ نہیں آپ کر سکتے، بس ایک بالکل آزادی کے ساتھ آپ پرچیز سیل کر سکتے، اس کی اجازت ہے۔ اور کسی کو کوئی آپ ڈکیتی بھی نہیں کر سکتے، کسی سے فراڈ بھی نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ نے اصول بتایا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اسی طرح کے سینیریو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئے تو اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے کوئی عیب دار چیز عیب بتلائے بغیر ہی فروخت کر دی تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہتا ہے، اور فرشتے بھی اس پہ لعنت کرتے رہتے ہیں۔ جس نے ہم مسلمانوں کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ذرا امیجن کریں کتنی، یہ ایک بالکل فراڈ ہی کی ایک شکل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ بھی آپ کو چیز جو بیچنے لگے ہیں آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس کے اندر یہ کوئی عیب ہے، کوئی برائی ہے، کوئی کمزوری ہے، کچھ ہے، اور وہ بتائے بغیر آپ سیل کر دیں تو یہ حرام ہے۔ اور اس کے لیے پھر اب آپ کو کیش تو مل گیا اور اگلے کو نقصان ہو گیا، اور تو پھر یہ بالکل وہی سینیریو ہے کہ آپ نے اگلے کے فنڈ پہ فراڈ کے ذریعے آپ نے لے لیا کیش، اور یہ جب تک آپ رکھیں گے اگلے کو واپس نہیں کریں گے تب تک فرشتے آپ پہ لعنت بھیجتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ پہ ناراض رہے گا آپ پہ۔ ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص نے کسی ایسے مسلمان سے اقالہ کیا ہے کہ ایک ٹرانزیکشن کینسل کی جو خریدنے کی وجہ سے نادم اور پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی لغزشوں کو معاف کر دے گا۔ اقالہ کے لیے ضروری ہے کہ ٹرانزیکشن اسی قیمت پر کینسل کی جائے جس پر معاہدہ کیا جائے، کمی یا زیادتی کی شرط لگانا ناجائز ہے۔ یعنی یہ اب دیکھیں گے وہ سینیریو ہے اس طرح کا، یہ وہی جیسے ہم وہ ایگریمنٹ کی بھی بات کر رہے تھے، یہ اسی سے متعلق ایک حدیث ہے کہ آپ نے جیسے ایک دکان سے کوئی چیز پرچیز کی ہے، پیسے دے دیے، لے کے گئے، ابھی رستے میں تھے، پھر آپ کو آیا کو خیال آپ واپس گئے اور اب آپ کینسل کر رہے ہیں اس کو ٹرانزیکشن کو، تو اس میں پھر یہ ہوا کہ بھی یہ ٹرانزیکشن کو آپ جو قیمت پہ آپ کینسل کر رہے ہیں، اچھا معاہدہ کیا تھا، ابھی یہ کریڈٹ کا، ابھی آپ نے پیمنٹ نہیں کی بلکہ ابھی یہ کریڈٹ کی کوئی پرائس آپ نے طے کی ہوئی ہے، ہاں جی آپ کو جناب مثلاً 20 دن کے بعد یا 1 مہینے کے بعد آپ کو میں لیٹ سپوز 1000 دوں گا، لیکن اب آپ کینسل کر رہے ہیں تو کمی یا زیادتی کی شرط اس میں ناجائز ہے کہ جو آپ نے ایگری کیا ہوا اسی پہ آپ بات کریں، اب آپ اس قیمت کو کینسل نہ کریں، کہ یہ بھی وہی ایک طریقہ ہے نا کہ آپ اگلے کے ساتھ کچھ بعد میں اندازہ ہوا تو آپ وہ جناب وہ نہ کریں، آپ اگلے کے ساتھ یہ نہ کریں معاملہ۔ پھر بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی نے اگر کوئی عیب دار چیز فروخت کی اور اس کی خریدار کو اس کا عیب نہ بتایا تو ہمیشہ اللہ کی غضب میں رہے گا جس پر فرشتے ہمیشہ لعنت کرتے رہیں گے۔ پھر مزید آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی مدد شرکاء کے ساتھ ہوتی ہے جب تک ان میں کوئی خیانت نہ کرے۔ خیانت کا مطلب وہی فراڈ ہے
کسی کے ساتھ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور برکت رہتی ہے آپ پہ. تو دیکھیں اصل بات یہی ہے. اب آئیے فقہا کے یہاں کے جو کوشچنز آئے کہ ایسے ایک خیار شرط یہ وہی کینسل کرنے کی جو ٹرانزیکشن ہوتی ہیں تو اس کے بارے میں کیا سینیریو آتے ہیں. سوال یہ آیا کہ ایک شخص نے دوسرے سے کوئی چیز مثلا زمین خریدی. اب وہ کہتا ہے کہ آپ کو فلاں مدت تک ٹرانزیکشن کینسل کرنے کا اختیار ہے. یہ ایک سینیریو ہوا. مثال کے طور پہ اس نے زمین لی اور کہا کہ جناب مثال کے طور پہ مہینے بعد ابھی اس نے پیمنٹ اس میں کی نہیں اور پھر بیچ میں کہہ رہا ہے یہ ٹرانزیکشن وہ جی کینسل کریں جی معاملے. تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے یہ پوچھا گیا سوال. آپ فرمایا جی ویسے جائز ہے لیکن بشرطے کہ ہیلا کوئی بہانہ مقصود نہ ہو اس میں. یعنی ہیلا سے مراد یہ ہے کہ وہ قرض لینے والے سے کوئی جائیداد خرید کر اس سے فائدہ اٹھائے اور اس میں خیار یعنی خیار کا مطلب کینسل کرنے کا شرط طے کر لے تاکہ اس ہیلے کے ذریعے قرض کے بدلے فائدہ حاصل کرے. یہ وہی ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ زمین لی ہے اور بھی اس کی پیمنٹ نہیں کی, پیمنٹ کرنی ہے کوئی 3 مہینے میں, لیکن 3 مہینے کے بیچ میں کہتے ہیں نہیں جی کینسل کریں جی آپ اب زمین لیں اپنی, اور بیچ میں وہ جو 3 مہینے آپ اس میں سے کوئی گندم بنا کے اور لے لیں آمدنی. یا پہلے زمانے میں یہ جانوروں میں یہ ایسا کیس ہوتا تھا کہ جانوروں میں کیا کرنا کہ جناب مثال کے طور پر کوئی گائے یا بھینس لے لی, اگلے سے لے کے مہینے بعد اس کو واپس کر دی اور اس میں 1 مہینے تک اگلے کو اس کا جو دودھ ہے وہ یوز کرتے ہیں. تو یہ غلط حرکت ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حربے کو ممنوع فرمایا. اس کو خیار تدلیس کہتے ہیں. یہ وہی فراڈ کی شکل ہے کہ اندھیرے میں اشیاء کو رکھ کر معاہدہ کرنا. یعنی اس میں ایک یہ حدیث میں ہے کہ جس نے ایسا جانور خرید لیا اس کو 2 باتوں میں اختیار ہے. اگر اپنے سودے پر مطمئن ہے تو اسے باقی رکھے. یعنی اب یہ کہ اندھیرا ہے نا, اندھیرے میں جناب آپ نے کوئی گائے جو ہے وہ پرچیز کر لی اگلا, لیکن اب آپ کے پاس آپشن ہے. یعنی اب آپ نے جا کے روشنی میں دیکھا اس کو گائے کو, اس کو لے جا کے دیکھا, سمجھ آ گئی کہ جناب وہ تو بیمار ہے, تو آپ اسی وقت جا کے کینسل کر سکتے ہیں. اور نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے, پھر وہ رہے گا. اگر آپ مطمئن ہیں ٹھیک ہے بھی صحیح ہے, بالکل صحیح حالت صحیح ہے. تو اگر مطمئن نہیں ہے تو پھر کینسل کر دیں, یعنی جانور واپس کریں اور اپنی رقم لے لیں واپس. ہاں اگر بیچ میں اپنے دودھ پی لیا آپ نے تو دودھ کے بدلے 1 سا کھجور دے دیجئے. یعنی اب اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دودھ کی جو پرائس تھی تو اس لحاظ سے آپ نے کھجور کے حساب سے کیلکولیٹ کر کے بتا دی کہ بھی اتنا وہ جو دودھ آپ نے انجوائے کر لیا تو اس کے پیسے بھی دیں اس کو. اب اس زمانے میں یہ تھا کہ یہ خود جو ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں وہی کیش کی طرح چلتی ہوتی تھی. کھجور ہے یا گندم ہے یا چاول ہے تو وہی اس کے ذریعے پیمنٹ کرتے تھے. آپ نے سنا ہوگا پنجاب میں بھی کئی بزرگ جو ہے وہ اگر کوئی چیز خریدنی ہوتی تھی کہ لو بھائی یار بھائی یہ میرا آٹا ہے تو یہ لو تم آٹا یہ چیز دے دو مجھے, اس طرح کرتے تھے نا. تو ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے زیادہ جو چلتی تھی ان کے ہاں ٹرانزیکشن وہ کھجوروں کی چلتی تھی, کیونکہ مدینہ منورہ میں اور آپ کے پاس خیبر میں کھجور بہت آج کل بھی ہوتی ہے بہت اچھی کوالٹی کی. تو اسی کے ذریعے وہ ڈائریکٹ کیش ٹرانزیکشن یعنی اس کی شکل کھجور کی بھی کیش کی طرح تھی وہ کرتے ہوتے تھے. تو آپ نے بھی فرمایا کہ بھی آپ نے اگر دودھ کچھ پی لیا کچھ فائدہ تو اس کے پیسے بھی دیں آپ, پھر آپ واپس کریں اسے ٹرانزیکشن کو. معاہدے کے وقت بیانہ, اب یہ ایک ایشو آیا کہ اگر بعد میں فراڈ کی صورتحال سامنے آئے تو سیل کرنے والا بیانہ بھی واپس کرے. بیانہ وہی ہوتا ہے کہ آپ ٹوکن ٹرانزیکشن کے وقت آپ ٹوکن کے طور پر کچھ جو دیتے ہیں تو وہ پھر آپ کو بعد میں پتا چلا کہ جناب اس میں کچھ فراڈ تھا, کچھ پرابلم تھی, کوئی ایشو تھا, تو واپس کریں اور پیسے لے سکتے ہیں. وہ جو بیانہ آپ نے جو دیا تھا وہ واپس ٹوکن آپ کو واپس ملے گا.
اچھا، خیار غبن، غبن وہی ہے، فراڈ ہے، یہ بھی ایک شکل ہے. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قافلے والوں سے آگے جا کر نہ ملے. جس نے آگے جا کر مال خرید لیا تو جب مال کا مالک بازار پہنچے تو اس کو معاملہ فسخ کرنے کا یعنی کینسل کرنے کا اختیار ہوگا. یعنی یہ سینیریو کیا ہوتا تھا، یہ اسپیشلی مدینہ منورہ میں یہ ہوتا تھا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کہ جیسے ایک آدمی جو ہے وہ کچھ دیہاتی لوگ جو ہے نا وہ اپنی سبزی اور اس طرح کی وہ چیزیں لے کے آتے ہوتے تھے، تو وہ کچھ بزنس والے جو تیز لوگ ہوتے تھے تو وہ مدینہ منورہ شہر میں پہنچنے سے پہلے ہی کہیں بیچ میں جناب وہ خریدنے لگتے تھے. خرید لیا جی، اچھا خرید کے اب ان کو پتا ہے مارکیٹ میں لیٹ سپوز کہ وہ جناب کچھ 1000 روپیز کی ہے اس کی پرائس، لیکن وہ اب وہ دیہاتی بیچارے ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا پرائس کتنی ہے. وہ اب اگلے نے کیا کیا کہ وہ باہر ہی شہر سے باہر ہی وہ کچھ وہ جو 500 روپے کی وہ جناب لے لی چیز، لے کے جناب پھر مارکیٹ میں گئے، جا کے 1000 میں بیچ لی اور جناب 50% پروفٹ اپنا لے لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا. آپ نے فرمایا کہ قافلے والوں سے آگے جا کر نہ ملے، بلکہ اس کو پہلے مارکیٹ تک آنے دیں، مارکیٹ میں آئے پھر آپ ٹرانزیکشن کریں جو کرنی ہے، کہ جو اصل پرائس ہے ان کو بھی ملے. اس کہ اشیاء کو سستا خرید کر مہنگی رقم میں بیچنا، یہی اصل ایک غبن، ایک فراڈ کا ایک طریقہ ہوتا تھا. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، اس کو کہ بھی یہ نہیں کرے کہ وہ دیہاتی جو ہے وہ سیدھے مین مارکیٹ میں آئے، مارکیٹ میں آ کے پھر وہ سیل کریں تو اصل پرائس ان کو پتہ چل جائے گی. یعنی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. تو دیکھیے اصل وہی جو سورۃ النساء کا جو حکم ہے کہ بھی اگلے کے مال آپ نے نہیں لینے، تو یہ اسی کے مختلف سینیریو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تھے، آپ نے اس پہ ایک باقاعدہ ایکشن بھی کیا اور اس کو منع بھی فرمایا. اب مزید سینیریو دیکھتے ہیں کیا کیا ہوتے تھے ٹرانزیکشنز کو کینسل کر کے بھی اور ویسے بھی. اس کو خیار عیب کہتے ہیں کہ اشیاء کی کوالٹی میں کمزوری کو چھپا کر بیچنا، یہ ایک سینیریو تھا. یہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلے کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے تو آپ نے اپنا ہاتھ اس ڈھیر میں داخل کیا تو آپ کی انگلیوں سے ایک یہ گیلا پن محسوس ہوا. تو آپ نے فرمایا کہ بھی غلے والے بھائی آپ نے یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ یہ رات پہ بارش ہوئی تھی. تو آپ نے فرمایا آپ نے اس بھیگے ہوئے غلے کو اوپر کیوں نہیں کر دیا تاکہ لوگوں کو اس کا دیکھ سکتے کہ کیا. تو جس نے دھوکہ دیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ جو صاحب تھے ہو سکتا ہے غلطی انہیں ہوئی ہو، انہوں نے پھر بڑی معذرت کی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری اور غرر پر مشتمل ٹرانزیکشن سے منع فرمایا تھا. یہ بھی ایک فراڈ کا، ایک سود کا ایک طریقہ، بلکہ جوئے کا ایک طریقہ تھا. کنکری اور غرر کے کیا طریقے تھے؟ اس میں یہ ہوتا تھا کہ مثال کے طور پر جناب ایک بہت ساری بڑی ٹرانزیکشن جناب پڑی ہوئی ہیں تو جناب وہ کہنا کہ ہاں جی اتنی دور کھڑے ہو کے تم جو ہے نا پتھر یہاں پہ مارو، جو تمہارے ہاتھ میں آئی وہ تمہاری فری میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روک دیا، اس کو کنکری کے ذریعے. یعنی یہ بھی ایک فراڈ کی ایک شکل تھی، یہ ایک جوئے کی شکل بھی تھی. یعنی مقصد کیا ہونا کہ جناب چلو اس بہانے سے اگلے سے اس طرح سے وہ کر دینا کہ اگلا جناب موٹیویٹ ہو جانا، وہ بھی جوئے میں آ جانا اور ہو کے اور چیز اس طرح سے آ جانی. تو دیکھیے اس طرح کی ٹرانزیکشنز ہوتی تھیں، اس کو روکا گیا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی تھی اس کو آپ نے روک دیا. اچھا، اور اس کے لیے اب یہ دیکھیے اسی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکومت چلا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کے پراپرٹی کو
بلکہ ایک ایک ٹرانزیکشن کو لے جا کے چیک بھی کرتے تھے. تو یہ چیک کرنے کا ہی طریقہ تھا کہ آپ نے ایک غلہ ہو سکتا کوئی چاول ہوگا یا گندم ہوگی، اس کو لے جا گا کہ ہاتھ بیچ میں رکھ کے چیک کیا کہ بھی کیا ہے، تو دیکھا تو گیلا ہے، تو لگتا ہے گندم ہی ہوگی، تو اس کو لے کے آپ نے پھر روکا کہ بھی یہ نہ آئندہ کیجیے گا. اور اگر آپ نے بیچنا پھر بھی چاہ رہے ہیں تو یہ جتنا بھیگے ہوئے جتنے اس کو سامنے آپ آگے کر لیں، پھر اگر لینا ہے کسی نے لے، ٹھیک ہے، نہیں لینا نہ لے، تو یہ نہ کیجیے. تو یہ دیکھیے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حکومت کے لیے بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت ملتی ہے کہ جناب خود حکومت کو بھی چاہیے ان کے جو رسپانسیبل لوگ ہیں تو وہ لے جا کے ٹرانزیکشنز کو دیکھا کریں، جو غلط حرکتیں ہو رہی ہیں ان کو روکا بھی کریں. پھر خیار بصورت اختلاف، یعنی معاہدے کے بعد اشیاء میں تبدیلی اگر آ جائے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فروخت کنندہ اور خریدار یعنی پرچیز اور سیل والے کا اختلاف ہو جائے اور دونوں میں کسی کے پاس دلیل نہ ہو تو خریدنے والے کی بات معتبر ہوگی کہ وہ پھر دونوں ٹرانزیکشنز کو کینسل کر دے. تو یہ اس سینیریو میں آپ نے فرما دیا اس میں کہ ٹھیک ہے بھی آپس میں اختلاف ایسا چل رہا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے کچھ ہو جائے تو پھر کینسل کرو معاملے کو. قیمت خرید کر غلط بتانے کی وجہ سے خیار، ایک یہ بھی تھا کہ غلط اس کی پرائس بتا دی اور وہ اگلے نے لے لی، لینے کے بعد میں پتہ چلا جناب وہ چیز جو ہے وہ تو بہت سستی تھی تو یہ اس نے مہنگی کر لی. تو اس کے لیے بھی پھر فقہا نے اسی بیسس پہ وہ کیا کہ جناب یہ غلط ٹرانزیکشن